بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہم ذرا. ناظرین، اس وقت میں دعا کے فادر کے ساتھ موجود ہوں اور آج منڈے کو دعا نے کورٹ میں آنا تھا. کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آج بچی کو بازیاب کر کے کورٹ میں لے کر آئیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی دعا ذرا نہیں آ سکی اور ماں باپ کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. کیا وجوہات ہیں کہ ایک بچی 14 سال کی پولیس بازیاب نہیں کر پا رہی، جس کے پیچھے ایجنسیز کا ہاتھ ہے، پولیس کا ہاتھ ہے، کورٹ اتنا زیادہ اس کے لیے سینسیٹیو ہوا ہے اور پولیٹیکل سپورٹ بھی مل رہی ہے. میڈم شیلا رضا اتنا زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اگر ہو نہیں پا رہا تو ایک کام نہیں ہو پا رہا کہ بچی بازیاب نہیں ہو پا رہی. کبھی سننے میں آتا ہے کہ بچی کے پی کے میں ہے، بچی ریڈ پڑنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. کیا معاملات ہیں اور آگے اب کیا ہوگا، دعا کے والد سے جانتے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتائیے کہ بہت مجھے افسوس کے ساتھ یہ آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ ایک بار پھر آج آپ کو دوبارہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. بہت پر امید تھے آپ لوگ کہ آج بچی جو ہے وہ آ جائے گی. کیا ہوا، کیوں نہیں آ پائی دعا؟ آج یقیناً بڑا مایوسی کا دن تھا، کیونکہ ہم لوگ آپ نے دیکھا ابھی وہاں پہ تھیں. میں اپنے بچیوں کے ساتھ، پوری فیملی ہم گئی تھی اور اسی ہوپ کے ساتھ گئے تھے کہ آج دعا زہرا کو پروڈیوس کیا جائے گا. انفارچونیٹلی جیسے پچھلی ہیئرنگز میں ہوتا رہا، پولیس ایک دفعہ پھر کمپلیٹلی ناکام ثابت ہوئی اور آج انہوں نے پھر مختلف کہانیاں سنانے کی کوشش کی. لیکن آج اچھی بات یہ ہوئی کہ جج صاحب نے انتہائی سختی کا مظاہرہ کیا. جو وہ انہیں وارننگز دیتے چلے آ رہے تھے، آج انہوں نے اس کا عملی جامہ پیش کیا اور آئی جی صاحب جو ہیں انہیں برخاست کر دیا. میرے خیال سے پولیس کی مکمل ناکامی تھی. اگر آپ نے ہیئرنگ جیسے آپ نے دیکھی بھی تو پولیس آج ان کے اینڈ سے جو سٹوری پیش کی گئی وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کے کوئی اس کے اندر ایفرٹس جو تھی وہ کوئی خاص نہیں تھی. انفارچونیٹلی میں یقین کریں، میں اپنی بچی کے لیے آج بڑے دل سے ہم لوگ گئے تھے، لیکن پھر مایوسی ہوئی. اچھا مہدی بھائی، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ نمرا کاظمی کے کیس میں اگر دیکھا جائے تو بھلے اس میں ٹائم لگا تھوڑا، لیکن آخرکار بچی کو وہ لوگ لے آئے. کل جب میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ کافی گرین سگنلز ہیں اور کافی امید ہے کہ آج دعا زہرا آ جائے گی. کوئی آپ تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی تھی؟ کیونکہ جب نمرا کاظمی اور شاہ رخ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا تو یہ بات پورے میڈیا پر اور سب کو پتہ چل گئی تھی کہ بھائی ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ لوگ آج اینڈ وقت تک یہی امید میں تھے کہ دعا زہرا شاید ابھی آ جائے، تو ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ اگر دعا زہرا کو بازیاب کر لیا گیا ہے تب بھی آپ کو فوراً کنفرمیشن دی جائے، اگر نہیں کیا گیا ہے تب بھی آپ کو کنفرمیشن دی جائے؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ جتنی بھی ابھی تک ہیئرنگز ہوئی ہیں، جب بھی خصوصاً جو 24 کی تھی اس دن بڑا ہم لوگ پازیٹیو اس سے گئے تھے کہ آج بچی آ جائے گی. اور آج تو بہت زیادہ، کیونکہ ایجنسیز کو بھی انوالو کیا گیا تھا. بچی کا پروڈیوس نہ ہونا اور پھر پولیس کی طرف سے بالکل ایک معنی خیز خاموشی. اگر انہیں بچی نہیں ملی تھی تو وہ ایٹ لیسٹ مجھے اعتماد میں لے کر بتا سکتے تھے کہ جی بچی ابھی پروڈیوس نہیں ہوئی. میڈیا پہ بہت ساری خبریں چل رہی تھیں اور میں بھی ہوپ فل تھا کہ بچی کو آج پروڈیوس کیا جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بچی پھر پروڈیوس نہیں ہوئی اور پولیس نے بالکل ہمیں انفارم اس سلسلے سے نہیں کیا. دوسرے اینڈ پہ اگر نمرا کا دیکھیں، بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھیں وہ بھی بیٹی ہے، وہ آئی اور بڑا اچھا لگا کہ وہ کورٹ میں پروڈیوس کی گئی. کل ان کے والدین کو کال کر کے بتا دیا گیا تھا کہ بچی پروڈیوس ہو گئی ہے، لیکن ہم یہی سوچتے رہے کہ شاید سیکیورٹی اینڈ سے، کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے انوالومنٹ آ رہی ہے، اور آج تو آپ نے کورٹ میں یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ پولیس خود یہ ایڈمٹ کر رہی تھی کہ بڑا انفلوئنشل لوگ ہیں جو میری بیٹی کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور جو بھی پولیس کی موومنٹس ہوتی ہیں انہیں آلریڈی پتہ چل جاتا ہے. تو
شاید ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پولیس سیکیورٹی ریزن سے لیک نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن پھر جب وہ آئے صبح کورٹ کے اندر اور یہ کنفرمیشن ملی کہ بچی نہیں آ سکی تو بڑا ڈس اپوائنٹنگ لمحہ تھا۔ اچھا مہدی بھائی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایجنسیز کو بھی انوالو کیا گیا تھا، تو ان کی طرف سے کیا جو ہے نا رد عمل کیا گیا، ان کی طرف سے کیا رزلٹ دیکھنے میں آیا؟ دیکھیں فی الحال تو رزلٹ ابھی تک آپ کے سامنے ہے کہ نہیں آ سکا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایجنسیز جو ہیں ایٹ لیسٹ آئی ایس آئی اور ایم آئی جنہیں 24 کو اس کیس میں انوالو کیا گیا تھا، ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ اپنا کام بخوبی کریں گی۔ مجھے یقین ہے کہ فرائیڈے کی ہیئرنگ جو ہے اس کے اندر بچی کو پروڈیوس کیا جائے گا اور یہ ایجنسیز ہی اس میں سر فہرست ہوں گی بچی کو لانے میں۔ اچھا مہدی بھائی، باقی آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ میڈم شیلا رضا سے بات کرتے ہوئے یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بچی جو ہے وہ کے پی کے میں موجود ہے، یہ بات کنفرم انہوں نے بولی تھی کہ وہاں موجود ہے، اور وہاں کے جو پولیس ہے، وہاں کے جو آئی جیز وغیرہ ہیں، وہ بالکل بھی تعاون نہیں کر رہے سندھ پولیس کے ساتھ، تو اس کے پیچھے کیا ریزن آپ دیکھتے؟ پچھلے ویک کے پی کے کی بات آئی تھی، 24 کی جو ہیئرنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2-3 دن پہلے بچی کو کے پی کے موو کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں سے آزاد کشمیر بالا کوٹ وغیرہ کی طرف موو کیا گیا اور پھر وہاں سے بھی وہ غائب ہو گئے۔ اب آج پھر یہ بتایا گیا کہ بچی جو ہے وہ کے پی کے میں ہے۔ اب جو شیلا رضا صاحبہ نے بھی آج جو ہے وہ آئی جی کے پی کے سے بات کی اس سلسلے سے، وہ اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو کہ کے پی کے کی جو پولیس ہے وہ سندھ پولیس کے ساتھ کس حد تک تعاون کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس نے جس طرح رول ادا کیا اس سے بیٹر رول جو ہے وہ کے پی کے کی پولیس ادا کرے گی، تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اور کیونکہ اب دیکھیں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، میری بیٹی جو ہے وہ مسنگ ہے اور پولیس مسلسل خاموش تماشائی کی طرح اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، حالانکہ وہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت بیٹر وہ کام کر سکتے تھے اور بڑے کم وقت میں بچی کو لایا جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جمعے کو دوبارہ سے آرڈر دیا گیا ہے اور جو سندھ کے آئی جی تھے ان کو بھی اس کیس سے برخاست کر دیا گیا ہے، اب آگے کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بچی کو کون کس طرح سے بازیاب کر کے لے کے آئے گا؟ دیکھیں بچی تو سندھ پولیس ہی بازیاب کرے گی، اور کیونکہ ڈائریکٹ آرڈرز تو انہی کے پاس ہیں۔ آئی جی جو ہیں انہیں کام سے روک دیا گیا ہے، اس سلسلے سے انہیں پچھلی ہیئرنگ پہ وارننگ دی گئی تھی۔ وہ آج بھی کچھ ٹائم ایڈیشنل مانگ رہے تھے، لیکن جج صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ باقی کام تو یہ سندھ پولیس ہی کرے گی کیونکہ بیسیکلی انہی کا کام ہے، اور اس آئی جی کے علاوہ جو دوسری ٹیم ہے وہ اپنا کام یہ انہی کا کام ہے۔ سیکنڈلی آئی جی کی جگہ پہ کوئی اور ان کی جگہ تو لے گا، تو یہ کام جو ہے بیسیکلی سندھ پولیس ہی کا ہے، سندھ پولیس ہی ریکور کرے گی۔ بالکل ایسا ہی اسٹارٹنگ میں یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ پولیس اپنا پورا ایفرٹس لگا رہی ہے، پولیس اپنے پورے جوش کے ساتھ اس کیس کو سالو کر رہی ہے، لیکن اب باقی ہوں کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں آئی جی صاحب جو ہیں وہ گمسم ہوئے ہوئے تھے، ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا، تو آپ سب کو ہی لگتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ سیکنڈ پارٹی سے پریشرائز ہوئے ہوئے ہیں، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں چلیں میں تو چونکہ میں بیٹی کا باپ ہوں تو میں تو پولیس کو شاید فیور نہ کروں اس معاملے میں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی جج صاحب ٹوٹلی پولیس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں تھے اور انہوں نے کسی اور کی بات بھی نہیں سنی، وہ جسٹ انہی سے وہ کویسچنز کرتے رہے اور وہ پولیس کی کارکردگی سے سخت نامطمئن تھے۔ انہوں نے بہت جگہ پہ ان کی سرزنش کی اور پولیس نے انہیں بہت ساری جیسے چیمبر میں جانے کے لیے بھی آفر کیا اور انہوں نے اسے بھی ریجیکٹ کیا، یہ بڑی ان کی گریٹنس تھی
کیونکہ انہوں نے اس کیس کی سنجیدگی کے انہوں نے صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیا ہے، اور بڑی خوشائند بات ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں معزز جج صاحبان کے اوپر کہ وہ یقیناً اس کیس کے اوپر بڑا اچھا فیصلہ دیں گے۔ سیکنڈلی پولیس جو ہے، دیکھیں میں پولیس کے اندر تو پرابلمز دیکھیں اس کیس کے اندر، اب کیا ریزنز ہیں۔ سیکنڈ جو گروہ ہے، جو مافیا اس کے اندر ملوث ہے، وہ کس قدر انفلوئنشل ہے۔ آج پولیس نے یہ باقاعدہ بولا کہ وہ لوگ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں، اور جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرنا کورٹ کے اندر، وہ بھی ان حالات میں ڈیفینیٹلی یہ الارمنگ تھا۔ میں پہلے دن سے یہی بول رہا تھا، اور آج وہ خدشات جو ہیں وہ اب پولیس کی طرف سے بھی وہ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اللہ بہتر کرے گا جی، میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک میری بیٹی کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ مدد کرے گا۔ میں پولیس کی کارکردگی سے بہت مایوس ہوں آج۔ ناظرین، افسوس کی بات یہی ہے کہ آج دعا زہرا کیس کی تیسری پیشی تھی کورٹ میں، اور آج تیسرے پیشی پر بھی دعا زہرا کو بازیاب نہیں کیا گیا، اور اس وقت دعا زہرا کے والدین بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک امید بن جاتی ہے کہ بچی کل آ جائے گی، لیکن پھر وہ امید ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور اس کی غفلت جو ہے وہ ہم سیدھا سندھ پولیس کی ٹھہرائیں گے کہ سندھ پولیس اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں نبھا رہی ہے۔ بچی راتوں رات کہیں سے کہیں چلے جاتی ہے، کبھی کے پی کے چلے جاتی ہے، کبھی آزاد کشمیر چلے جاتی ہے، تو اندر کیا معاملات ہیں یہ سندھ پولیس کو کافی حد تک پتہ ہے، جب بھی وہ کورٹ میں جج کے سامنے کچھ بول نہیں پاتی، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دے پاتی۔ ہم سب نے آج تک دعا کے لیے دعا ہی کی ہے کہ بچی جلد از جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے، اور آگے بھی دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت بچی کی جان سے زیادہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرا سب سے گزارش ہے کہ دعا زہرا کے لیے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر خدا سے دعا مانگیں کہ بچی اپنے والدین کے پاس صحیح سلامت حالات میں واپس آ جائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔